نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ انسان چونکہ معاشرتی طور پر لوگوں سے متعلق رہتا ہے اور انسانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو تاثر لیتا بھی ہے، تاثر دیتا بھی ہے۔ ایک دوسرے کے اثرات انسان قبول کیا کرتے ہیں، اپنی ایک فکر ہوتی ہے، اپنا ایک خیال ہوتا ہے کسی بھی بارے میں، اور پھر آس پاس کے لوگوں سے وہ ڈسکشن کے نتیجے میں، گفتگو کے نتیجے میں، ان کی باتوں، ان کے تجربات سے کچھ فائدہ لیتے ہوئے اپنی رائے کو تبدیل کرتا ہے، اس کے مطابق ڈھالتا ہے جہاں اس کو بات زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب اس صورت میں چونکہ ہر ایک کا درجہ مختلف ہے، کوئی زیادہ جانتا ہے، کوئی کم جانتا ہے، کوئی اپنی فیلڈ کے علاوہ باقی مختلف میدانوں کی بھی بہت سی باتیں جانتا، پڑھتا، سمجھتا، سیکھتا ہے۔ کسی کی عمر زیادہ ہوگی، تجربہ زیادہ ہو گیا، اس بنیاد پہ اس نے سیکھ لیا۔ لیکن ہمارے نوجوان بچے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، اور چونکہ فکر یہ دی جاتی ہے کہ آپ خود سوچیں، آپ کا جو دل چاہے وہ کریں، تو اب وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں کام، اور اگر وہ میچور اور سمجھدار ہے تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ بھی نہیں، کیونکہ ان کو اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے اس طرح سے نہیں سمجھتے جس طرح ان کے والدین سمجھتے ہیں، تو ہم آپ اپنے گھروں میں اس چیز کو دیکھا کرتے ہیں، خاندان میں اس کے مسائل بہت بڑھ رہے ہیں، اور لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سہ رہے ہیں۔ اس میں جو اصول اگر ہم اپنے سامنے رکھیں جو ہر ایک کے لیے ہے، وہ یہ کہ بات کس کی سننی چاہیے، مشورہ کس کا لینا چاہیے، کس کی بات زیادہ وزنی ہو، اس کا فیصلہ کیسے کریں گے، اس کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے۔ تو مشورے کے لیے یا کسی کی بات سننے کے لیے یہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں کہ جس شخص کی بات قبول کی جا رہی ہو وہ آپ سے انتہائی مخلص ہو، اس کے دل میں درد ہو۔ نصیحت بے اثر ہے اگر نہ ہو درد، یہ تو بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 2، وہ اس فن میں کچھ نہ کچھ درک رکھتا ہو، کچھ اس کی نالج ہو، کچھ وہ واقف ہو۔ ایکسپرٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے، ماہر نہ بھی ہو لیکن کچھ درجے میں اس کے پاس اس خاص شعبے سے متعلق ضروری جتنی باتیں ہیں وہ ہوں، تجربہ بھی ہو۔ نمبر 3 یہ کہ اس سے دینی پہلو، شرعی پہلو کیا ہے، اس میں شرعی کیا کیا قباحتیں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی وہ واقف ہو تو مشورے میں مناسب، اچھا اور بہتر معاملہ وہ کر سکے گا۔ اور آخری یہ کہ اس سے جذباتی لگاؤ نہ ہو، اس کا اس مسئلے میں اس کا کوئی جذباتی تعلق نہ ہو، یعنی وہ اس میں حتمی طور پہ جو بات کہے یا جو اپنے طور پر سمجھتا ہو کہے، بتائے، جو مشورہ دے، اس میں اس کا کوئی الٹیریئر موٹیو جذباتیت کی وجہ سے نہ آ رہا ہو، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو۔ اس کا کانفلکٹ اگر ہوگا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اب آپ اس کو سامنے رکھیے، اور بچوں کی شادی کے حوالے سے سوچیے جب وہ آتے ہیں اور تذکرہ کرنے کے لیے۔ اس سیناریو کو اگر آپ دیکھیں گے تو لڑکا کہے گا جناب مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، اور یقیناً اپنے آپ سے وہ جتنا مخلص ہے اس کے ماں باپ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس معاملے میں وہ بچہ یا بچی جس کو شادی کرنی ہے وہ زیادہ مخلص ہے، گویا 100% اپنے آپ سے وہ مخلص، اور ماں باپ بھی اس سے مخلص ہے 70%، 75%۔ لیکن اس معاملے میں جتنا تجربہ ماں باپ کا کم از کم اپنی ایک شادی تو کی ہی ہوئی ہے، گو اس سے زیادہ کا ان کو تجربہ نہ ہو کسی اور کی شادی کرنے کرانے کا۔ بعض کا ہوتا ہے، بعض کا نہیں ہوتا، بچوں کی اوروں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اس صورتوں میں جو بھی حالات ہوں، بہرحال اس لڑکے یا لڑکی سے جس کی شادی ہونی ہے یہ زیادہ جانتا ہے، ماں باپ کا تجربہ تھوڑا زیادہ ہے، تو گویا ان کے لیے ہم کہیں 50% ہے، لڑکے کا تو 0 ہے، اس بچے کا 0 ہے۔ اسی طریقے سے دینی حوالے سے بھی دین کی اس میں کیا رہنمائی ہے یہ بھی والدین زیادہ جانتے ہیں۔ گو بہت بنیادی اور معمولی ہی علم رکھتے ہو تو وہ 20%، 10%، 25% جو بھی ہے،
اس میں دینی علم بچوں کا ہونا یہ بھی ذرا، کیونکہ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، تو وہ والدین کا زیادہ نہ ہو لیکن بچوں کا اور بھی کم ہوتا ہے، الا یہ کہ بچے عالم یا پڑھنے پڑھانے والے ہوں، ایک الگ بات ہے، وہ استثناءات۔ اور آخری چیز، جو جذباتی تعلق اس معاملے میں کہ جذبات سے متاثر نہ ہوں گے، اس میں والدین گو ہوں گے لیکن کم ہوں گے، اور اولاد کیونکہ اس کا اب ایک دل آ گیا ہے تو آ گیا ہے، وہ اس کے آگے پیچھے کسی چیز کو دیکھنے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس میں زیادہ بیلنس مشورہ ماں باپ کا ہوگا۔ اب اس میں اگر مثلا اسی کو ہم میڈیکل میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے، اس بارے میں مشورہ کرنا ہو تو بھی دیکھ لینا چاہیے، کوئی اور رشتہ داروں میں، دوست احباب میں زیادہ شاید اچھا مشورہ دے سکتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں اپنے ان سارے امور میں ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مشورہ کس سے لے رہے ہیں، کس سے سیکھ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ امرهم شورا بینہم، ان کے امور، ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو کامیابی کا مقصد نظر آتا ہے، یا جس چیز کو ہم کامیابی کا معیار بلکہ جو سمجھ آتا ہے، وہ کیا ہے، یہ ہم خود طے کر لیں یا کسی ایسے سے پوچھ لیں کہ جو زیادہ جانتا ہو۔ تو ان معاملات میں ایک تو یہ کہ میری خواہش، میری طلب، میری تڑپ، مجھے جو لگتا ہے، مجھے جو اچھا لگتا ہے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، اور کرتے ہیں ایسا لوگ، بلکہ اس زمانے میں تو لوگ یہی کرتے ہیں۔ انلائٹنمنٹ کا تو مطلب ہی یہی ہے، یعنی زیادہ روشن خیالی ہمیں اس طرف لاتی ہے کہ ہم خود فیصلے کریں، ہر بندہ اپنا خود خیال رکھے، اور اپنے چونکہ مقاصد کو اپنے لیے جس طرح حاصل کرنا ہے اسی کا کام ہے، اسی طرح اپنے بارے میں وہ فیصلہ بھی زیادہ اچھا کر سکتا ہے، یہ ایک گویا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں اس کے والدین گو اس کے لیے اس درجے میں نہ ہو، لیکن ان کی مشاورت تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں فائدہ مند ہوگی۔ لیکن اس سے بڑھ کر اس معاملے میں تو ہمارے پاس ہمارے خالق کی طرف سے پوری رہنمائی موجود ہے، جو ہم سے بے تحاشا محبت بھی کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کے سارے راستے کھول کے یکے بعد دیگر انبیاء کو بھیجتا ہے، وہ جو ہمارے لیے سارے دنیاوی اسباب مہیا کرتا ہے، جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے، ہماری کوتاہی کمزوریوں کے باوجود ہمیں فوراً پکڑ نہیں لیتا، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، تو گویا ہم سے مخلص ہے۔ علم تو ظاہری بات ہے کہ سارا منبع ہی وہی ہے، دنیاوی دینی فائدے کی چیز اس کے لیے تو حال، ماضی، مستقبل سب برابر ہے، اسی طریقے سے اس کا کوئی اس میں فائدہ بھی نہیں کہ ہم اسے کچھ دے تو سکتے نہیں ہیں۔ تو جن جن معاملات میں اس کی طرف سے رہنمائی آ جائے، ان معاملات میں اگر اس کی بات مانی جائے تو یہ ایک رویہ ہے اور ایک طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں الگ سے بیان کروں گا، یعنی یہ بات کہ کیسا ہوا، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں جانا پڑے گا کہ ہوا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر ہم اللہ کو یہ گویا حق دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کیا کریں گے اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پورا کیا ڈیزائن بنایا ہے، اس کے بارے میں ہماری کیا معلومات ہے، کیا ہمیں رہنمائی شریعت سے ملتی ہے، پچھلی کتابوں سے، قرآن سے، اس کو اگلے حصے میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔